حضرت ابو یحییٰ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یحلفو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قسم کھا کر فرما رہے تھے، آپ قسم کے ساتھ یہ بیان فرما رہے تھے، آپ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی، لَأَنزَلَ اللَّهُ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ السَّمَاءِ صِدِّيقًا۔ حضرت ابو بکر کا جو نام صدیق مشہور ہوا، جو آپ کا لقب ہے، جو آپ کا نام کے طور پہ لقب مشہور ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کائنات والوں کو بتانے سے پہلے رب ذوالجلال کی قسم کھائی اور فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ و قدرت کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کی جان ہے، فرمایا مجھے رب تعالیٰ کی ذات، اس کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق کا جو نام صدیق ہے یہ کسی اور جگہ سے نہیں آیا، رب تعالیٰ نے یہ آپ کا نام آسمان سے نازل فرما دیا ہے، آپ کا یہ نام اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل لیلۃ اسری بہ ان قومی لا یصدقوننی فقال له جبریل یصدقک ابو بکر وہو الصدیق۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب معراج کرایا گیا، آپ نے جبریل کے ساتھ کلام کیا، آپ نے فرمایا اے جبریل جب میں معراج سے واپس اپنی قوم کے اندر چلا جاؤں گا، جب میں معراج مکمل کر کے دنیا کے اندر واپس چلا جاؤں گا، اہل مکہ کے اندر واپس چلا جاؤں گا، اپنے غلاموں کے اندر واپس چلا جاؤں گا، تو جس طرح مجھ کو معراج کرایا گیا خفیہ طریقے سے ساری کائنات کو سلا کر اور سب کو سلا کر میٹھی نیند سلا کر ان کے اوپر نیند طاری کر کے چپ کے مجھ کو معراج کرا دیا گیا، جب میں جا کر اعلان کروں گا رات میں اللہ تعالیٰ کے بلاوے کے مطابق آسمانوں کی سیر کر کے آیا، رات میں جنت کی سیر کر کے آیا، رات میں دوزخ کو بھی دیکھ کر آیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، جب میں اس طرح کی خبر جا کر اپنے غلاموں کے سامنے بیان کروں گا، جب میں جا کر اس طرح کی خبر دنیا کے اندر رہنے والوں کے سامنے بیان کروں گا، لا یصدقوننی، وہ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جبریل آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور کوئی آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے، آپ کا یار غار ابو بکر صدیق وہ آپ کی ضرور تصدیق فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے انکار کر دیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کر دی تو ان کو رب کائنات نے عوام الناس کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، جب وہ تصدیق کر دیں گے تو ان کی زبان سے سن کر ہر ایمان والا آپ کے اس واقعہ کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے کہ جن کی زبان سے معراج کی تصدیق کا اعلان سن کر ہر ایمان والا حضور کے معراج کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھو رب تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، تو ہر بات کے اندر آنے والا نبی اپنے سے پہلے دنیا کے اندر آنے والے نبی کی تصدیق کیا کرتا تھا۔ بعد میں آنے والا نبی
اپنے سے پہلے آنے والے نبی کا مصدق ہوا کرتا تھا، ان کی تصدیق کیا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کے تصدیق کرنے والے آ گئے۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کی تصدیق کرنے والے آ گئے۔ شیس علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کی تصدیق کرنے والے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کی تصدیق کرنے والے آ گئے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک تصدیق کرنے والا عطا فرمایا۔ جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا و مولا کی، آپ کے آمد پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب امام الانبیاء جلوہ گر ہو گئے، اب ضرورت تھی اس امر کی کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کون کرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا پیارے محبوب مصطفیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اوروں کو میں نے مصدق عطا کیے اور آپ کو صدیق اکبر عطا کر دیا ہے۔ اور واحد امام الانبیاء کی ذات ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے صدیق اکبر عطا کیے، آپ کے علاوہ پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے صدیق عطا نہیں کیا، صدیق اکبر عطا نہیں کیا۔ یہ صدیق اکبر رب کائنات کا وہ خاص تحفہ تھا جو اللہ پاک نے اٹھا کر اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی مبارک گود کے اندر ڈال دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس قدر آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی ہستی کو رب کائنات نے سب سے اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے تو وہ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔